أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله صلوات. عزیزان محترم، کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ دین کیا ہے اور دین کی ضرورت کیا ہے. قرآن مجید نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کے لیے جو شرائط بیان کی وہ شرائط یہ ہیں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اعظم درجۃ عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عظیم ترین درجہ رکھتے ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت میں کامیاب ہوں گے. کل گفتگو جس مرحلے پر رکی اسی مرحلے سے آج گفتگو کو آگے بڑھ جانا ہے. دیکھو، یہ جو انسان ہے، اس انسان میں پروردگار عالم نے کچھ کیفیتوں کو اور کچھ صفتوں کو ودیت کیا. تمہارے اندر عقل بھی پائی جاتی ہے، تمہارے اندر فطرت بھی پائی جاتی ہے، اور تمہارے اندر خواہش بھی پائی جاتی ہے. اور عقل، فطرت اور خواہش، ان تینوں کا ٹیم ورک ہے انسان کے جسم کے اندر. یعنی یہ مل کے کام کر رہے ہیں. اگر مل کے کام نہ کریں تو انسان ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا. میں اس کی مثال دے دوں. اتنی آسان مثال ہے کہ میرا ہر سننے والا اس بات تک پہنچ جائے گا جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. بھئی دیکھو، فطرت، عقل اور خواہش، ان تینوں کے تعاون سے انسان کام انجام دیتا ہے. خواہش کو پیاس لگی، عقل نے کہا کہ پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی ہے، اور فطرت نے پانی لا کے پیش کر دیا. دیکھو، یہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جسے میں نے بڑی آسانی کے ساتھ سر کرنے کی کوشش کی. بھئی پیاس لگی خواہش کو، عقل نے کہا پانی پیو، فطرت نے پانی آمادہ مہیا کر دیا کہ بھئی یہ پانی ہے، اسے تم پی لو.
تو جب تک ان تینوں کا تعاون ایک ساتھ نہ ہو اس وقت تک انسان ایک دن کی بھی زندگی گزار نہیں سکتا. یہ تو واضح ہے نا. منظر تمہید ہے اور منظر تمہید پر بہت آرام سے سنتے رہو کہ مجھے جانا کہاں ہے. اچھا، اس فطرت، عقل اور خواہش کے تعاون میں پروردگار نے حاکمیت دی ہے عقل کو حاکمیت دی فطرت پر اور خواہش پر. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر میں اس سے یہ کہوں کہ اس مائکروفون کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جناب جب چیز ہے تو بنانے والا کیسے نہیں ہے. بہت سامنے کی بات اب کر رہا ہوں میں، بہت سامنے کی بات ہے. میں نے کہا بھائی اس مائکروفون کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا جناب جب چیز ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہوگا. تو میں نے کہا اچھا بھائی، اب دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، تو اس بنانے والے کو اس کے اندر دکھلا دو. کہا کہ بھائی خالق ہمیشہ اپنی تخلیق کے باہر ہوتا ہے، اندر نظر نہیں آتا. خالق کبھی اپنی تخلیق کے اندر نظر، اس کے آثار نظر آئیں گے لیکن وہ خود نظر نہیں آئے گا. تو یہ کس نے کہا کہ اس کا بنانے والا ہے؟ تمہاری عقل نے. بھائی توجہ رہے. اب اگر میں کہوں کہ ممبر خود بخود ہے، کسی نے نہیں بنایا، نہیں، تمہاری عقل کہے گی کہ نہیں کوئی چیز ہے تو بھی کوئی بنانے والا ہے. بھائی بہت توجہ رہے. اب میں فقط تمہاری عقل کو لے رہا ہوں اور تمہاری عقل کے حوالے سے دین کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. کائنات ہے، عقل نے کہا کوئی بنانے والا ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ لے آیا ہوں اور اس نازک مرحلے فکر پر تمہیں ایک دلیل ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی کائنات ہے، عقل نے کہا کوئی بنانے والا ہے. کائنات اپنے اعتدال کے کمال پہ ہے، عقل نے کہا کہ وہ عادل ہے. بھائی سمجھ رہے ہو؟ عقل نے کہا کہ وہ عادل ہے. بھائی یہاں رک جاؤ، بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ میں جو دلیل دے رہا ہوں وہ مستقبل میں تمہارے کام آ جائے گی. کائنات ہے، کوئی بنانے والا، میں ہوں، میں، تم ہو، کوئی بنانے والا ہے. کوئی بنانے والا ہے اور اس نے کمال تخلیق پہ پیدا کیا. اس کا مطلب یہ کہ عادل ہے. دو باتیں ثابت ہو گئی. اگر پیدا کیا تو کوئی غرض بھی ہوگی پیدا کرنے کی. یہاں سے قیامت ثابت ہوئی یا نہیں؟ عادل ہے، خالق ہے، ایک قیامت آنے والی ہے. اور عجیب بات یہ کہ جب پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا، اس لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے. اور جب تک جہالت باقی ہے اس وقت تک ہدایت کے سلسلے کا جاری رہنا ضروری ہے. عقل نے آواز دی. بھائی توجہات اگر مبذول ہیں تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو. عقل نے آواز دی. بھائی رک جانا، خدا کی قسم رکنا، اس لیے کہ یہ جو بار بار میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی مقصد ہے. بنانے والا ہے توحید، کمال اعتدال پہ بنایا عدل، جاہل بنایا تو عالم بھیجا نبوت. اگر جہالت جاری ہے تو عالم کا وجود ضروری ہے قیامت. کوئی مقصد ہے، بھائی بہت امامت، کوئی مقصد ہے قیامت. پانچوں اصول دین آ گئے یا نہیں آ گئے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. وہ جو سجدہ آدم سے انکار کر کے چلا تھا، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اس مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی. توحید، عدل، ایک مرتبہ پھر سن لو. نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بنانے والا ہے توحید، کمال اعتدال سے بنایا عدل. کوئی مقصد ہے اس تخلیق کا قیامت. جاہل بنایا، ہدایت کے لیے لوگ بھیجے نبوت. جب تک یہ حالت باقی ہے اس وقت تک ایسے لوگوں کا وجود ضروری ہے امامت. اصول دین پانچ ہو گئے، پانچ ہو گئے. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ جب اس نے سجدہ آدم سے انکار کیا اور حکم ہوا کہ فخرج منہا انک رجیم، توجہ رہے، توجہ رہے، فخرج منہا
इन्नका रजीम, निकाल, हमने तुझे निकाल दिया, हमने तुझे निकाल दिया। अब रुक जाओ, ये कुरान गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है? भाई हमारा आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस से रब क्या है? इतने हजार साल पुरानी बात, लेकिन कोई ना कोई सबक तो होगा ना इसके अंदर। फखरुज मिना इन्नका रजीम, निकाल। भाई अब मैं क्या करूं कि आदम से भी कहा जाओ, इब्लीस से भी कहा जाओ? नहीं, मैं लफ्ज बदल दूं। देखो, आदम का वतन है जन्नत, आदम का वतन है जन्नत। जब आदमी अपना वतन छोड़ता है तो उसे कहते हैं हिजरत। समझ में आ गया? आ गई ये बात समझ में? आदम का वतन है जन्नत, और इंसान जब भी कभी वतन छोड़े तो उसे कहते हैं, यानी सफर पे आना जाना नहीं, वतन छोड़ दे, उसका नाम है हिजरत। अजीब आयत है, एहबता मिन्हा जमिया, जाओ दोनों जाओ, आदम तुम भी जाओ, इब्लीस तू भी जाओ, एक साथ हुक्म जाओ। तो दोनों ने एक साथ हिजरत की। यह बात सब पहुंच रही है? ए बेटा मिना जबिया, आदम इब्लीस तुम दोनों जाओ, साथ जाओ, दोनों जाओ। तो दोनों ने साथ हिजरत की है जन्नत से। अब मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि निकले हैं दोनों साथ, क्या दोनों की वापसी जन्नत में साथ होगी? तो निकलना फजीलत नहीं है, साथ वापस जाना फजीलत है। परवरदिगार तूने मुझे निकाल दिया ना, तूने मुझे निकाल दिया। अब 3 जुमले इब्लीस के सुनना और बात मुकम्मल हो जाएगी। फबे इज्जत का लउग़्वियन्नहुम अजमईन, मालिक तूने मुझे निकाल तो दिया, मालिक परवरदिगार तूने मुझे निकाल तो दिया। अब जो जा रहा हूं मैं दुनिया में, लउग़्वियन्नहुम अजमईन, तो 100% नस्ल आदम को बहकाऊंगा। दावा तो देखो, दावा देखो, लउग़्वियन्नहुम अजमईन, 100% नस्ल आदम को बहकाऊंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ये जो तेरे मुखलस बंदे हैं इन्हें मैं बहका नहीं सकता। कुछ है इब्लीस की निगाह में, कुछ है इब्लीस की निगाह में। फबे इज्जत का लउग़्वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, ये जो तेरे खालिद बंदे हैं, ये जो तेरे पाक बंदे हैं, मैं इन्हें बहका नहीं सकता। शिकायत मुझे यही होती है कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने। अजीब मरने शिकायत है ना भाई, यही तो मौके हैं। यही तो शिकायत के मौके हैं कि परवरदिगार सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा, सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा। फिर सुनना, लउग़्वियन्नहुम अजमईन, सारी नस्ल आदम को बहकाऊंगा। मियां झगड़ा तो था आदम से, ये आदम के बेटों ने कसूर क्या किया? भाई झगड़ा आदम से, बिगाड़ पैदा हुआ आदम से, खिलाफत की रेस हारा आदम से, और गुस्सा निकाल रहा है आदम की औलाद पर। तो यही तो इब्लीसियत है कि जब नबी से इंतकाम न ले सको तो ज़ुर्रियत से इंतकाम ले लो।
अजी भाई सुनना सुनना सुनना, जुमला सुन लिया तुमने इब्लीस का? ये जो तेरे पाकीज़ा बंदे हैं इन्हें तुम्हें बहका नहीं सकता। नबूवत, मालिक तूने मुझे निकाल दिया, तौहीद, तौहीद को मानता है, नबूवत को मानता है। कहने लगा रब्बे फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मालिक मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। चैलेंज कर रहा हूं कि जाओ पूरे कुरान को देख डालना। इब्लीस के ये तीन ही जुमले तो हैं पॉलिसी मेकिंग। मालिक, तौहीद, अंबिया को बहका नहीं सकता, नबूवत, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। क़यामत तो इब्लीस के उसूल दीन तौहीद, नबूवत, क़यामत। भाई समझ रहे हो ना बात को? इब्लीस का उसूल दीन तौहीद, नबूवत, क़यामत। आदिल से इनकार किया कि मेरे होते हुए उसे खिलाफत दे दी, और खिलाफत से इनकार कि इसे नहीं मानूंगा। भाई मौजूद बहस समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो इस तरीके से सुनो जिस तरीके से अर्ज कर रहा हूं। दलील अक्ल उसूल दीन 5, ठीक? उसूल दीन 5 दलील अक्ल दे के गया हूं, और बार बार मैंने इसलिए दोहराई कि मेरे सुनने वालों के ज़हन के अंदर महफूज हो जाए। शैतान का अकीदा तौहीद, नबूवत, क़यामत। और अब सुनो, और क़यामत तक के लिए मेरे इन जुमलों को अपने ज़हन में महफूज रख लेना। अली जाओ और जाने के बाद खाने की दावत दे दो। बड़े बड़े अजीब तरीके से तुम्हें उसूल दीन से आशना करा रहा हूं। अली जाओ, जब आयत आई है सूरह शुअरा की 26वां सूरा, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को बुलाओ, और बुलाने के बाद उन तक अपनी नबूवत के पैगाम को पहुंचा दो। इंज़ार, अंज़िर, रिश्तेदारों को बुला के क्या करो? वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, अशीरा इसी से दावत जुल अशीरा निकला है, जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें बुलाओ, और क्या करो? अंज़िर, उन तक अपने नबूवत के पैगाम को पहुंचा दो। हुक्म क्या था? कि हबीब तुम्हें नबूवत का पैगाम पहुंचाना है। यही तो है ना हुक्म? यानी किस चीज की दावत देनी है? दावत इस्लाम। यही है। नौजवानों से पूछ रहा हूं कि मियां हुक्म क्या था? कि हबीब रिश्तेदारों को बुलाओ, दावत इस्लाम दे दो उन्हें। और बुलाया किस बात के लिए है? दावत ताम के लिए। यानी हुक्म है कि दावत इस्लाम दो, और बुलाया है कि अली जाके कह दो कल खाने पे आ जाए। खाने की दावत दी है, इस्लाम की नहीं। तो भाई मसलहत क्या है कि जब ये खा लेंगे फिर मैं इस्लाम की दावत दूंगा? तो नबी के दिल में है कि मैं इस्लाम की दावत दूंगा, और नबी की जबान पे है कि खाना खाओ। जिस नबी की नबूवत का पहला दिन ही तक़य्ये से शुरू हो। भाई ऐसा है या नहीं? जिस नबी की नबूवत का पहला दिन ही तक़य्ये से शुरू हो, उसके मानने वालों को तक़य्ये पे एतराज नहीं करना चाहिए। जाओ अली जाओ, और सबको खाने की दावत दे के आओ। वो जो करीब तरीन रिश्तेदार है। छोटा बच्चा गया, छोटा बच्चा है ना। देखो मैं वाक़यात सुनाने का आदी नहीं हूं, लेकिन मुझे तो फिर तुम्हें वापस उसूल दीन की तरफ ले जाना है, और वहां से कहीं और आगे बढ़ जाना है। लेकिन ये जुमले तो पहुंच जाए ना। अच्छा, छोटा बच्चा गया, और जाने के बाद उसने कहा मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कल तुम्हें खाने पे बुलाया है। दूसरे दिन लोग आए या नहीं आए? तो बच्चे की बात पे एतबार किया ना। यानी खाने पे सबको एतबार है, इस्लाम पे किसी को एतबार नहीं है। अजीब लोग।
دیکھو یہ ڈاکومنٹیشن ہے، اور یہ ڈاکومنٹیشن اگر ہو گیا تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. میں واقعات سنانے کا واقع نادی نہیں ہوں، لیکن اب یہ درمیان میں آ گیا تو سنتے جاؤ. میرے بھائی نے کل تمہیں کھانے پہ بلایا ہے، آئے. اب واقعہ نہیں دوہراؤں گا، اور واقعے کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو آگے جانا ہے. آئے. پیغمبر اکرم نے، جانتے ہو تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں، کتاب میں دیکھتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں. یہ جملہ پہنچ گیا تم تک؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کھانے کے لیے اتنا کھانا جمع کیا تھا کہ ایک صحت مند عرب اکیلا کھا سکتا تھا، اور بلائے تھے 80 افراد. بلائے تھے 80 افراد. اچھا بھائی رک جاؤ، اب ذوالعشیرہ کی بحث چھڑ گئی ہے تو اب میری مجبوری ہے. کل میری طرف سے فلاں عیسائی کے گھر میں مجلس اعزا ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ آپ تو آئیں گے اس لیے کہ مجلس اعزا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ عیسائی راضی ہوگا کہ میاں اگر مجلس اعزا کرنی ہے تو میرے عقیدے سے مجلس اعزا کا ربط کیا ہے؟ آپ جائیں اپنے گھر میں کریں. میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن آپ جائیں اپنے گھر میں کریں. بالکل عجیب بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ میں نے بیچ میں درمیان میں یہ جملہ کہاں سے کہہ دیا کہ میں نے کہا کہ کل میرے عیسائی دوست فلاں، مثال دے رہا ہوں، فلاں ان کے گھر میں میری طرف سے مجلس اعزا ہے، تو مجمع چونکے گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، عیسائی کے گھر میں مجلس اعزا رکھ دی. اور عیسائی پریشان ہو جائے گا کہ میاں ہمارا مجلس سے ربط کیا ہے، بھائی ہے یا نہیں؟ تو لیکن اگر میں کہوں کہ کل میں نے میری طرف سے مجلس اعزا ہے آپ کے گھر پر، تو کوئی نہیں چونکے گا، اس لیے کہ آپ بھی مجلسی ہیں، میں بھی مجلسی ہوں. تو میں اگر مجلس اعزا رکھوں تو ایسے کے گھر میں رکھوں جو راضی ہو، میرے اس عمل سے راضی ہو. بھائی عیسائی کیا راضی ہوگا؟ مسلمان راضی نہیں ہوتے. بھائی مسلمان راضی نہیں ہوتے تو عیسائی کیا راضی ہوگا؟ تو اگر کسی کے گھر پر دعوت رکھو یا مجلس رکھو تو اس کا راضی ہونا ضروری ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عقیدے میں تمہارا شریک ہے. اب میں تم سے پوچھوں کہ ذوالعشیرہ کی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں. عجیب مرحلہ ہے، فکر ہے نہیں عجیب. سمجھ رہے ہو؟ ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی، بس ٹھیک ہے نا. اب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کاش رسول اللہ نے خانہ کعبہ کے صحن ہی میں وہ دعوت کر دی ہوتی، تو اگر ابو طالب کا گھر اس سے منزلت میں کم ہوتا تو وہاں کر دیتے. برابر کے گھر ہیں، اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس گھر میں بھتیجا پلا ہے. جاؤ علی کھانے کی دعوت دے کے آؤ. دعوت دی، لوگ جمع ہوئے، اتنا کھانا کہ ایک عرب، صحت مند عرب اسے آسانی کے ساتھ کھا لے. پیغمبر اکرم نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کے بعد کھانے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے زیر لب کوئی دعا پڑھی. یہ تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے. پڑھ کے پہلا لقمہ خود کھایا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اب تم بھی شروع کرو.
کھانا 80 افراد، کم سے کم 40، زیادہ سے زیادہ 80، اختلاف ہے روایات میں، 80 افراد نے کھانا کھایا اور کھانا اتنا ہی باقی رہا۔ میرا جملہ یاد رکھو گے؟ میرا جملہ یاد رکھو گے؟ ابھی رسول نے اعلان نبوت تو نہیں کیا نا، اب تو اس کے بعد کریں گے نا، ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا۔ تو سارے انبیاء میں اور میرے رسول میں فرق یہ ہے کہ سارے انبیاء پہلے اعلان کرتے ہیں پھر معجزہ دکھلاتے ہیں، میرا نبی پہلے معجزہ دکھلاتا ہے پھر اعلان کرتا ہے۔ کھاؤ، سب نے کھانا کھایا، بھائی رکے رہنا اس لیے کہ جانا ہے اصول دین تک۔ عقل کے اصول دین بتلا چکا، ابلیس کا نقطہ نظر واضح کر چکا، اور اب مجھے پھر اصول دین ہی کی طرف واپس جانا ہے، لیکن یہ تفصیلات تھوڑے سے متقاضی ہیں اس بات کے کہ تھوڑا سا وقت لے لیا جائے۔ اچھا، جب سب نے کھانا کھا لیا، قام محمد ان یتکلم، تو میرا نبی اٹھا لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ فقام ابو لہب، جواب میں ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور واعترضہ، اور نبی کو اس نے بولنے نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ اتنے تھوڑے سے کھانے میں میرے اس بھتیجے نے سب کو کھلا دیا، تو یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ قوموا وانصرفوا، چلو واپس چلے، چلو واپس چلے۔ وہ مجمع جو کھانا کھا کے رسول کی بات سننا چاہ رہا تھا وہ اٹھا اور ابو لہب کے ساتھ نکلنے لگا۔ جب جا رہا تھا مجمع، جاتے ہوئے مجمع کو میرے پیغمبر نے مخاطب کیا، کہا سنو کل پھر کھانے پہ آ جانا۔ جاتے ہوئے مجمع سے کہا کل پھر کھانے پر آ جانا۔ یہ جملہ سب نے سن لیا۔ سنتے چلو بہت آسانی کے ساتھ گزر رہا ہوں کہ بچہ بھی سمجھ لے اس بات کو۔ یہ جملہ سب نے سن لیا۔ دوسرے دن پھر جمع ہوئے۔ اب یہ واقعہ 2 دن 3 دن کا ہو یا 4 دن کا، تاریخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے۔ دوسرے دن پھر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا لیا، قام محمد یتکلم، رسول کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے۔ پہلے دن ابو لہب کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کل میں کہہ چکا ہوں کہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قوموا وانصرفوا، چلو واپس چلے۔ جب پھر جاتا ہوا مجمع نبی کی نگاہ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر پکار کے کہا کہ کل پھر آ جانا۔ اب کئی دن رد و بدل ہوا، توجہ رہے، توجہ، اس لیے کہ اب بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا ہوں۔ جب کئی دن رد و بدل ہوا تو آخری دن، چاہے وہ تیسرا دن ہو یا چوتھا دن ہو، میں یہ نہیں جانتا، تاریخ نے اختلاف کیا ہے، آخری دن جب کھانا ہو رہا تھا اور کھانا ختم ہوا، قام محمد یتکلم، تو میرا نبی اٹھ کے پھر کھڑا ہوا۔ روز کھڑے ہو رہے تھے اور روز ابو لہب لوگوں کو لے کے جا رہا تھا، میرا نبی پھر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی میرا نبی کھڑا ہوا بولنے کے لیے، ویسے ہی ابو لہب پھر کھڑا ہوا۔ اب ادھر نبی ہے، ادھر ابو لہب ہے، لیکن اب سچویشن بدل گئی۔ گوشے سے قام ابو طالب، ایک گوشے سے ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور ابو طالب نے کھڑے ہونے کے بعد آواز دی، اسکت یا آور، اسکت یا آور۔ آور کے معنی احمق، اے احمق چپ رہے۔ ابو لہب نے کہا، ابو لہب سے، اسکت یا آور، اے احمق چپ ہو جا، ما لکا وہذا، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے بھتیجے کی شان کو دے، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے بھتیجے کی شان کو دیکھ۔ بس جیسی کہا نا کہ احمق خاموش ہو جا، گھبرا کے بیٹھ گیا، گھبرا کے بیٹھ گیا۔ اب دیکھو کیا کمال ہے، ابو لہب کھڑا ہوا تھا 3 دن، ٹھیک ہے نا، اسے کوئی بٹھا نہیں پایا تھا۔ سننا میں جملے میں اضافہ کر دوں کہ جب وہ کہتا تھا نا کہ چلو واپس چلیں، تو پیغمبر بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی اب کل پھر صحیح، تو ابو لہب کھڑا ہوتا تھا، پیغمبر بیٹھ جاتے تھے۔ تیسرے دن
ابو طالب نے کہا اسکت یا اول، اے احمق خاموش، مالک وہذا، میرے بھتیجے کی شان کو دیکھ، اپنی حیثیت کو پہچان۔ وہ گھبرا کے بیٹھ گیا۔ جب گھبرا کے بیٹھا تو مجمع سے کہنے لگے واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد، واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تم میں سے آج ایک بھی حرکت نہیں کرے گا جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے۔ اللہ کی قسم، اگر مشرک تھا تو یہ کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ اللہ اللہ کی قسم، واللہ لا یقومن منکم احد، ڈاکومنٹیشن ہے، حتی یتکلم ابن اخی محمد، جب تک میرے بھائی کا بیٹا محمد، ابن اخی، میرے بھائی کا بیٹا محمد تم سے بات نہ کر لے، خبردار اپنی جگہ سے اٹھو گے نہیں۔ جلال دیکھ رہے ہو ابو طالب کے لہجے کا؟ احمد خاموش ہو جا، بیٹھ جا۔ ڈانٹ کے بٹھا دیا، مجمع کو ڈانٹ کر روکا کہ آج تک تو تم کھا کے جا رہے تھے نا، آج سنے بغیر نہیں جاؤ گے۔ مجمع بیٹھا رہا، مجمع بیٹھا رہا۔ اب مڑے پیغمبر کی طرف اور کہنے لگے قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، بھائی جملہ سننا ابو طالب کا، اے میرے سید و سردار، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اے میرے آقا و مولا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وتکلم بما تحب وترضى، اور جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی مرضی ہے، وہ ان لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ وبلغ رسالت ربک، اور پہنچا دیں اپنے رب کی رسالت کو۔ یہاں بہت آسانی سے گزر گئے ابو طالب کے اس جملے سے، تم بہت آسانی سے گزر گئے، لیکن تمہیں اتنی آسانی سے گزرنے نہیں دوں گا۔ کیا کہا؟ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہی تو کہا۔ اور پھر کیا کہا؟ بلغ، پہنچا دیں، رسالت کو، ربک، جو آپ کے رب کی ہے۔ سن لیا؟ پھر سننا، پھر سننا، پھر سننا۔ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہی تو کہا۔ وبلغ، پہنچا دیں، رسالت کو، ربک، جو آپ کے رب کی ہے۔ اگر ابو طالب ابو لہب کو نہ بٹھلاتے، مجمع کو نہ روکتے، تو میرا رسول اپنی نبوت کا پہلا پیغام بھی دے نہیں سکتا تھا۔ میرا رسول، بھائی سننا، اگر مجمع کو ڈانٹ کے نہ روکتے اور ابو لہب کو ڈانٹ کے نہ بٹھاتے تو نبی اولو العزم، خاتم النبیین، پیغمبر اکرم اپنی نبوت کا پہلا پیغام بھی نہ دے سکتے۔ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ابو طالب کا احسان ہو گیا یا نہیں؟ ڈانٹ کے روکا ہے مجمع کو، ڈانٹ کے بٹھایا ہے ابو لہب کو، آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں اور ان کے سامنے بلغ، پہنچا دیں، رسالت کو، ربک، بھائی توجہ رہے، اپنے رب کی رسالت کو ان کے سامنے پہنچا دیں۔ تو یا رسول اللہ، ابو طالب کا احسان تو ہو گیا، کہا مجھ پر نہیں، یہ احسان تو میرے اللہ پہ، اور اب جواب دینا چاہے تو وہ دے۔ بھائی توجہ رہے، تو اب حکم آیا کہ حبیب ابو طالب نے تیری نبوت کا اعلان کیا تھا، بلغ رسالت ربک، اب تو اس کے بیٹے کی امامت کا اعلان کر دے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پہنچ رہا ہے یہ میسج؟ بھائی استدلال کو ذہن میں رکھنا۔
غدیر کی آیت میرے ہر سننے والے کے دل میں تینوں لفظ ابو طالب کے بلغ رسالتا ربک، یہ تین لفظ ہے نا ذوالحجہ شیرہ میں، آیت آئی غدیر میں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. وہ تین لفظ جو ابو طالب نے استعمال کیے تھے انہی تین لفظوں سے آیت بنی غدیر کے لیے. لیکن اب میں کیا کروں کہ یا رسول اللہ ذوالحجہ شیرہ میں ابو طالب نے کہا تھا قم یا سیدی و مولائی. رسول یہی کہیں گے مت گھبراؤ، جب میں اس کے بیٹے کا تعارف کراؤں گا تو کہوں گا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو پہلے دن ابو لہب بولا، دوسرے دن ابو لہب بولا، تیسرے دن ابو لہب بولا یا ابو طالب نے ڈال دیا، ورنہ واقعہ تین دن کا اور کسی نے 4 دن کا لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے موڈ کو خراب کر دوں. کبھی کبھی موڈ کا خراب ہونا بھی اچھی چیز ہے، مجھے معاف کر دینا. میں بھی جانتا ہوں کہ پیغمبر اکرم مقصد تخلیق کائنات ہیں. پیغمبر اکرم مرکز لولاک لما خلقت الافلاک ہیں. پیغمبر اکرم علم اول ہے، نور اول ہے، لوح اول ہے. اللہ کا علم جب لفظوں میں آیا تو قرآن بنا، جب پیکر میں آیا تو محمد بنا. تو مجھے بھی معرفت ہے، خاتم النبیین ہے. ساری نبوتیں اس نبی پر ختم ہو گئی. کائنات میں اس سے بڑا انسان اللہ نے خلق نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن مجھے معاف کر دینا، اب تمہارا موڈ خراب کرنے جا رہا ہوں. ذوالحجہ شیرہ کے پہلے دن ابو لہب کامیاب ہے، تمہارا نبی کامیاب نہیں ہے. جی تو چاہتا کہ تم ناکامیاب ہے، لیکن میری زبان نے ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے دن ابو لہب کامیاب. مجھے معاف کر دو، مجھے کہنے دو جو کہہ رہا ہوں میں. پہلے دن ابو لہب کامیاب، تمہارا نبی ناکامیاب. وہ ہوا تو نہیں. اور اگر غلط کہہ رہا ہوں، موڈ خراب ہوا نہیں ہو گیا. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، اچھا اب ان کے موڈ کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے. موڈ کا درست ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ پہلے خراب تو کر لو نا، پھر درست ہوگا. بھائی پہلے موڈ خراب کرو پھر درست ہوگا. پہلے دن ابو لہب کامیاب، تمہارا نبی کامیاب نہیں. دوسرے دن ابو لہب کامیاب، تمہارا نبی کامیاب نہیں، نعوذ باللہ. تیسرے دن تمہارا نبی کامیاب نہیں، ابو لہب کامیاب. چوتھے دن، یہ چوتھی والی روایت کو میں ترجیح دے رہا ہوں، چوتھے دن ابو لہب قیامت تک کے لیے ناکامیاب. ایسا ہے یا نہیں؟ ابو لہب قیامت تک کے لیے ناکامیاب اور تمہارا نبی قیامت تک کے لیے کامیاب. اب کچھ صحیح ہوا، کچھ موڈ صحیح ہوا نا؟ تو پھر اب دل کڑا کر کے جملہ سن لو. پہلے دن ابو لہب کامیاب، تمہارا نبی ناکامیاب. دوسرے دن ابو لہب کامیاب، تمہارا نبی نعوذ باللہ ناکامیاب. تیسرے دن ابو لہب کامیاب، نعوذ باللہ تمہارا نبی ناکامیاب. چوتھے دن تمہارا نبی قیامت تک کے لیے کامیاب، ابو لہب قیامت تک کے لیے ناکامیاب. وہ جو باعث تخلیق کائنات ہو اس کے مقابلے میں ابو لہب کامیاب ہو جائے؟ نہیں. وہ جو جس کے ابھی میں نے اصول دین بتلائے تھے نا، کامیاب تو وہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو زبان ہے ابو لہب کی، سینے میں ابلیس بیٹھا ہوا ہے. اب جملہ اور خراب ہو گیا. پہلے دن ابلیس کامیاب، اب دوسرا جملہ نہیں کہوں گا. دوسرے دن ابلیس کامیاب، تیسرے دن ابلیس کامیاب، چوتھے دن ہمیشہ کے لیے ناکامیاب. اور میرا نبی ہمیشہ کے لیے کامیاب.
بھائی یہی ہے نا. اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابلیس کے حملے کو ناکامیاب بنایا کس نے؟ ابو لہب نہیں بول رہا تھا, ابو لہب نہیں بول رہا تھا, ابو لہب کی زبان سے ابلیس بول رہا تھا. اور ابو لہب کو ڈانٹنے کا مطلب ابلیس کو ڈانٹنا تھا. تو ابلیس کے حملے کو ناکامیاب کس نے کیا؟ ابو طالب نے. تو اب اگر ابلیس ابو طالب سے ناراض ہو کر انہیں کافر کہتا رہے تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ بھئی یہ میسج پہنچ رہا ہے. ذوالعشیرہ کے کچھ مناظر تمہارے سامنے پیش کرنے تھے. اس کو کیا ہوا؟ بیٹھ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. گھبرا کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا. تم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. توجہ رہے. اب میرا نبی کھڑا ہوا اور یہ ہے میرے نبی کی نبوت کا پہلا خطبہ جو اس نے دیا ہے. تم نے بھی بڑے پہلے خطبے بھوکتے ہوں گے. پہنچ گئے لوگ. بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے وزیر اعظم, صدر, یہ جب اپنی صدارت یا وزارت کا پہلا خطبہ دینے آتے ہیں تو یا لکھ کے لائے ہوں یا لکھوا کے لائے ہوں, کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ہوتا تو یہی ہے نا, بہت ہی لمبا. پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر. تو وہ جو عالمین کا سب سے بڑا انسان ہے, اس کے خطبے کو کتنا بڑا ہونا چاہیے. لیکن خدا کی قسم عجیب خطبہ ہے میرے نبی کا, عجیب خطبہ ہے. یا معاشرہ, اٹھ کے کھڑے ہوئے میرے نبی کہنے لگا یا معاشرہ بنی عبد المطلب, اے خاندان عبد المطلب کے افراد سنو, میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. مجھے رسول مانو. اس میں خیر دنیا بھی ہے, خیر آخرت بھی ہے. کوئی میری مدد کرنے والا؟ تقریر تمام ہو گئی. یہ میسج پہنچ گیا, میرے نبی کا خطبہ پہنچ گیا تم تک؟ نہیں بھائی, اگر پہنچا ہوتا, تم سے میری مراد نوجوان دوست ہیں, بزرگ نہیں. اگر تم تک پہنچ گیا ہوتا تو میں دوبارہ کیوں دہراتا. پھر سنو, میرا نبی اپنی نبوت کا پہلا خطبہ دے رہا ہے. مختصر ترین خطبہ جو آدھے منٹ میں ختم ہو جائے. میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس نبی بن کے, رسول بن کے آیا ہوں. مجھے نبی اور رسول مان لو. اس میں خیر دنیا بھی ہے, خیر آخرت بھی ہے. کوئی میری مدد کرنے والا؟ بھئی کتنا ہلکا پھلکا خطبہ ہے, دیکھ رہے ہو نا, کتنا ہلکا پھلکا خطبہ ہے. کتنا ہلکا ہے, یعنی کتنا سادہ, کتنا آسان کہ بچہ بھی سمجھ لے. اور سچی بات بھی یہی ہے کہ نبی کو کہنا ہی اس لہجے میں تھا کہ بچہ بھی سمجھ لے. تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ایک مرتبہ اس خطبے کو اور دہرا دوں. اس لیے کہ کلام نبی ہے, کلام نبی کا سننا بھی عبادت, دہرانا بھی عبادت, ترجمہ کرنا بھی عبادت. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے اجازت دو. اچھا, وہ ابلیس کے اصول دین ذہن میں ہیں, یقیناً ہیں. عقل نے جو اصول دین بتائے تھے وہ بھی یقیناً عقل میں ہوں گے. میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس نبی بن کے آیا ہوں. مجھے نبی اور رسول مانو. اس میں دنیا کا بھی خیر ہے,
آخرت کا بھی خیر ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سادہ سا خطبہ ہے نا، تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ذرا سا اینالائز کر دوں. میں خدائے واحد کی طرف سے آیا توحید جو عادل بھی ہے، عادل، مجھے نبی مانو، نبوت، اس میں آخرت کا بھی خیر ہے، قیامت ہے کوئی مدد کرنے والا، امامت. میں نے سہمت. جاؤ دیکھو میرے نبی کے یہ خطبہ تاریخوں کے اندر محفوظ ہے. توحید، عدل، نبوت، قیامت، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہے ہیں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اس بھرے مجمع سے کوئی نہ اٹھا سوائے اس بچے کے جو دعوت دینے گیا تھا. کوئی نہ اٹھا، فقط وہ بچہ اٹھا جو ذوالعشیرہ کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا. لیکن اب یہاں رک جاؤ، میں نے آج اتفاق سے واقعہ بیان کر دیا، بہت ہی اتفاق سے. تو رک جاؤ، سچویشن کو سمجھو. نبی کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک، سامنے مجمع ہے، اور اس مجمع کے پیچھے، بالکل پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی میرے نبی نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، وہ بچہ وہیں سے اٹھا اور وہیں سے بولا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگرچہ میری عمر کم ہے، اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے، اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا. یا رسول اللہ. بھائی علی میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق یہی ہے کہ دوسرے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ کہیں گے، وہ کلمے سے پہلے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. سن رہے ہو نا؟ یا رسول اللہ، اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے، اگرچہ میری عمر کم ہے، اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. کہا علی آؤ، میرے قریب آؤ. اب دیکھو سچویشن تو تمہارے سامنے ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. بچہ سب سے پیچھے ہے، اب پورے مجمع کو چیر کے آئے گا نا. جب بچہ پورے مجمع کو چیر کے رسول کے پاس آیا تو پیٹھ ہے بچے کی مجمع کی طرف، چہرہ ہے رسول کی طرف. سچویشن تو یہی ہے نا. اب ایک مرتبہ رسول نے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھما دیا، اب پیٹھ ہے رسول کی طرف، چہرہ ہے مجمع کی طرف. اب یہ منظر دوبارہ غدیر خم میں نظر آئے گا. اب یہ منظر دوبارہ غدیر خم میں نظر آئے گا کہ پیٹھ رسول کی طرف ہوگی، چہرہ مجمع کی طرف ہوگا. گھما دیا، اور جب بچہ گھوم گیا اور لوگوں نے اس بچے کی صورت دیکھ لی تو کہنے لگے یا معشر بنی عبد المطلب. میں نے آج بڑی زحمت کی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو یہاں پر آج رک جائے. یا معشر بنی عبد المطلب، ھذا علی ابن ابی طالب. سننا بھائی سننا، ذوالعشیرہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا دن. ھذا علی ابن ابی طالب، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، ابو طالب کا بیٹا علی ہے. ھذا اخی و خلیفتی و وصیی و وزیری و ولیی فی الدنیا والآخرہ. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کا ترجمہ کروں؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، اور یہ ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
میاں میرے نبی کا جملہ پہنچ گیا. دو ہی چیزوں پہ تو زور دے رہا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا جملہ ہے, پہلا خطبہ ہے, ٹھیک. اور دوسرا زور یہ میرا بھائی ہے, ھذا اخی و خلیفتی و وصیی و وزیری و ولیی فی الدنیا والآخرہ. یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا خلیفہ ہے, یہ میرا وصی ہے, یہ میرا وزیر ہے, یہ ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سارے عہدے تو رسول نے ذوالشیرہ میں دے دیے. اب آپ اجماع کس عہدے کے لیے فرمائیں گے؟ سوال ہے یا نہیں؟ کامن سینس کا سوال ہے نا. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب اس سے زیادہ میں تمہیں زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا, لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں جملہ ناگزیر ہے. یہ بھائی اخی, خلیفتی, وصیی, وزیری اور کیا ہے, ولی ہے. سنو گے آخری جملہ تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ ولی ہے, میرا نبی کہہ رہا یہ ولی ہے. سننا بھائی سننا, نص سے نبی ہے, یہ ولی ہے, ولی. پھر کہہ رہا ہوں میں, میرے نبی نے ذوالشیرہ کی دعوت میں کہا 30 برس بعد نہیں 23 برس بعد اس کو ولی بنایا ہو. نہیں, یہ ولی ہے, یہ ولی ہے. بھائی توجہ رہے. اچھا تو ذوالشیرہ تو تم نے سن لی, اگرچہ میری خواہش نہیں تھی کہ میں تفصیلات میں جاؤں, لیکن میں چلا گیا تو بھی چلا گیا. اب میں خلاصہ کر رہا ہوں اس پورے واقعے کا. کیا کہا تھا بھائی توجہ رہے. اگر ذوالشیرہ پھیلاؤ تو گھنٹوں کا مضمون ہے, سمیٹو تو کل 3 ہی جملے ہیں. ذوالشیرہ کل 3 جملے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ خدائے واحد کی طرف سے آیا ہوں. کرو ترجمہ عربی میں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بھائی یہی تو ترجمہ ہے نا. اچھا مجھے رسول مانو, کرو ترجمہ محمد رسول اللہ. یہ ولی ہے, ترجمہ کرو علی ولی اللہ. تو اب میں سمیٹ دوں. میرے نبی نے کہا ذوالشیرہ کا خلاصہ ذوالشیرہ کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, یہ جملہ لیتے جانا. ذوالشیرہ کا خلاصہ یہ کہ میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ, ادھر سے بچہ بولا محمد رسول اللہ, ادھر سے نبی نے کہا علی. بھائی جملہ یاد رکھنا, اور یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتلا رہا ہوں. بڑے ایک جملہ کہوں گا وہ اشارتاً سمجھ لیں گے. ہمارے اصول دین اور ہمارا کلمہ پیغمبر کے انتقال کے 100 سال بعد مرتب نہیں ہوا. مخاطب بچے تھے, لیکن مراد بڑے تھے کہ ہمارا کلمہ 100 سال کے بعد مرتب نہیں ہوا. ذوالشیرہ کی پہلی اسپیچ میں نبی نے کہا یہ ولی ہے, اور ذوالشیرہ کے پہلے خطبے میں نبی نے کہا اصول دین 5 ہیں. تو پھر سننا, میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ, ادھر سے بچہ بولا محمد رسول اللہ, ادھر سے نبی نے کہا علی ولی اللہ, علی نے کہا محمد رسول اللہ, علی نے کہا محمد رسول اللہ, محمد نے کہا علی ولی اللہ. پھر سننا, علی نے کہا محمد رسول اللہ, علی نے کہا محمد رسول اللہ, محمد نے کہا علی ولی اللہ. جو میرے علی نے کہا تھا وہ ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں, اور جو محمد نے کہا تھا ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا.
यहाँ बहुत बहुत सीधी। बहुत सीधी और बहुत सच्ची बात तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद ने कहा अली वलीउल्लाह। तो जो अली ने कहा था वो तो सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं। सवाल करूंगा, इसलिए कि मैं फिरका वारियत से बहुत बुलंद होकर बात करने का आदमी हूं और हर मसलक का एहतराम मेरे दिल में है, लेकिन एक सवाल तो करूंगा, एक सवाल तो करूंगा और जवाब तुम दोगे। अली ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं, और मोहम्मद ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अली वलीउल्लाह, वो हमारे अलावा कोई नहीं कहता। तो अब इतना बता दो कि सुन्नत रसूल पर अमल किसका है? अजीब गरीब मराहिल है ना। अच्छा, तो कलमे का तीसरा जुज बिदअत में कहा तो यही जाता है, हालांकि ये सुन्नत है और सुन्नत और बिदअत में टकराव है। जो सुन्नत होगी वो बिदअत नहीं होगी और जो बिदअत होगी वो सुन्नत नहीं होगी। अब मैं क्या करूं कि वो जो सुन्नत रसूल था जुमला, उस जुमले को कहा गया कि ये बिदअत है। ठीक है ना, तो मुझे माफ कर देना। जो रसूल के जमाने में हो जाए वो सुन्नत, जो रसूल के बाद हो वो बिदअत। इसीलिए तो उलमाए किराम फतवा देते हैं। किराम का लफ्ज मैंने एहतरामन बढ़ा दिया है। उलमा फतवा देते हैं और अजीब व गरीब फतवा देते हैं। मजलिस बिदअत, मातम बिदअत, है ना। मजलिस बिदअत, मातम बिदअत। मजलिसों में जो तबर्रुक तकसीम होता है वो तबर्रुक बिदअत। हद तो ये है कि सबील का पानी बिदअत। अच्छा, सारी बिदअतें हमारे खाते में। वे कुछ अपने लिए भी रखो। देखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वक्त तमाम हो गया, 60 घंटे मुकम्मल होने पे आए, लेकिन ये दो जुमले कभी काम आ जाएंगे तो इन्हें अपने जहन में रख लेना। अच्छा, बिदअत, तीसरा कलमा बिदअत। अच्छा भाई बिदअत, तो बिदअत क्या है भाई? वो जो रसूल के बाद हो। तो भाई सुन्नत क्या है? जो रसूल के जमाने में हो जाए। भाई यही तो है। यानी कमाल है, मजलिस का तबर्रुक बिदअत, लेकिन शबे बारात का हलवा बिदअत नहीं है। इसलिए कि मुल्ला खुद खाता है। यानी कमाल की बात हो गई कि मैं अगर बिदअत है तो सब बिदअत है, सुन्नत है तो सब सुन्नत है। अब ये तकसीम तो अजीब है ना कि हम अगर हलवा तबर्रुक में बना के लाएं तो बिदअत हो जाए, और तुम अगर अपने बुजुर्गों के लिए न्याज दो तो वो सुन्नत हो जाए। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो अब मेरा जुमला याद रखना, बिदअत वो जो रसूल के बाद हो, सुन्नत वो जो रसूल के जमाने में हो, और रसूल उससे न रोके वो सुन्नत है। फिर सुनना खुदा की कसम, इसलिए कि अब मेरी तकरीर आखिरी हुसैन पर रोना बिदअत, यानी ये भी है। हुसैन पर रोना बिदअत ये भी है। तो भाई मेरे जुमले को याद रखना। तुम कहते हो, लुगत की किताबों में, डिक्शनरीज में लिखा है बिदअत जो रसूल के बाद हो, सुन्नत जो रसूल के जमाने में हो जाए। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि रसूल जानशीन बना के गए या नहीं? अगर बाद में बनाओगे तो बिदअत होगी या नहीं? तो यही गुजारिश है और यही इल्तिमास है कि सोच समझ के फतवे लगाया करो, सोच समझ के फतवे लगाया करो। इसलिए कि सुन्नत रसूल की विरासत हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है।
बिदत अगर मैंने गिनाने शुरू किए तो बिदतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर रसूल जानशीन बना गया मान लो, बाद में बनाओगे बिदत है। अगर रसूल कुरान दे गया मान लो, बाद में जमा करोगे तो क्या बिदत नहीं होगा? अच्छा, तो अब यानी अजीब मरहले फिक्र के अजीब गरीब मरहले हैं, तो अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई, तो हुसैन का रोना बिदत जाहिर है कि मुझे मसाइब तक तो ज्यादा है और खस्तगी महसूस कर रहा हूं, बहुत थोड़े से मसाइब करूंगा, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए, हुसैन का रोना बिदत। मियाँ ये तो नहीं हो सकता। सुनो भाई सुनो, जहां जहां सुन रहे हो सुनो, ये तो नहीं हो सकता कि कल सुन्नत हो आज बिदत हो जाए, या आज सुन्नत हो कल बिदत रही हो, ये तो नहीं हो सकता। जो बिदत है वो क़यामत तक बिदत है, जो सुन्नत है वो क़यामत तक सुन्नत है। सुन्नत बिदत नहीं होगी, बिदत सुन्नत नहीं होगी, उसूल तय हो गया। तो अब अगर रोना बिदत है तो हर एक के लिए बिदत होगा, चाहे झूठा रोए, चाहे सच्चा रोए, चाहे जवान रोए, चाहे बूढ़ा रोए, चाहे जमीन के ऊपर रोए, चाहे जमीन के अंदर रोए। तकरीर रुक गई। दुनिया कान खोल के सुन ले कि अगर मेरा रसूल हुसैन पर न रोया होता तो आज हम न रोते। एक जुमला मैंने कहा है, मैंने सिर्फ एक जुमला कहा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा रसूल हुसैन की पैदाइश पे भी रोया, हुसैन की शहादत पे भी रोया? देखो, मैं अक्सर वो रवायात बयान करने का आदी हूं जिसे मुख्तलिफ तारीख वाले लिख दें। अब मैं जाऊंगा वापस करबला के मैदान से कहीं आओ, लेकिन ये जुमला तो सुनते जाओ। शाम गरीबा हो गई, हल्का सा झुटपुटा था, हल्का सा झुटपुटा। फौज यजीद का एक सिपाही, सुनना भाई सुनना, मेरे रसूल का रोना सुनना। फौज यजीद का एक सिपाही अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए फुरात की तरफ चला, गुजरा हुसैन के लाशे के करीब से। उसकी निगाह पड़ी कि एक नूरानी सूरत के बुजुर्ग सफेद रीश वाले वो लाशे हुसैन पर कोहनी रखे हुए बैठे हैं। कभी आसमान को देखते हैं, कभी लाशे को देखते हैं और दो जुमले कहते हैं, वलदी कतलू, बेटे इन्होंने तुझे कत्ल कर दिया, वमिन शुर्बे माइन मनाऊ, तुझे एक घूंट पानी नहीं पिलाया। जुमला सुनोगे, जुमला सुनो। मैं तो मैदान करबला में आ गया, फिर वापस जाऊंगा, लेकिन ये जुमला तो तुम तक पहुंच जाए ना। मेरे हुसैन पर रसूल का गिरिया, वलदी कतलूक, बेटे इन्होंने तुझे कत्ल कर दिया, वमिन शुर्ब माइन मनाऊ, और तुझे एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया। फौज यजीद के सिपाही ने वहीं से घोड़ा मोड़ा और जले हुए खैमों के करीब आया। बीमार इमाम बैठा हुआ था। जानते हो क्या कहने लगा? बीमार इमाम से कहने लगा, सज्जाद, देखो जुमला सुनो, सज्जाद तुम्हारे खानदान का एक बूढ़ा तुम्हारे खानदान का एक बूढ़ा हुसैन के लाशे पे कोहनी रखे हुए रो रहा है, जाओ उसे मना के लाओ। कहा मर्दों में से मेरे अलावा किसी को छोड़ा भी है? कहा नहीं सज्जाद, खुदा की कसम मैं अपनी आंख से देख के आ रहा हूं। कहा अरे नहीं पहचाना, अल्लाह का रसूल लाशे पे बैठा हुआ है। सुन रहे हो? हुसैन पर
دیکھو تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں واپس لے چلوں، اس لیے کہ میں نے جملہ کہا پیدائش پہ بھی تو رسول روئے تھے نا۔ دیکھو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اب مجلس تمام ہو گئی، تم نے گریہ کیا، مجلس ختم ہو چکی۔ یہ تو صرف نوجوان دوستوں کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں۔ زوجہ ہیں پیغمبر اکرم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ دونوں مرتبہ کے واقعے کو سن لو۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول پریشانی کے عالم میں میرے حجرے میں آئے اور کہا ام سلمہ دروازہ بند کر دو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور خبردار کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ ام سلمہ دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں حسین آئے، چھوٹا سا بچہ حسین، وہ آیا اور اس نے سیدھے نانا کے حجرے میں جانا چاہا۔ کہا ام سلمہ نے کہ بیٹے حسین اندر مت جاؤ، تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں۔ تو کہا اس سے کیا ہوا؟ کہا سننا بھائی سننا، کہا تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ آج کسی سے نہیں ملیں گے، آج کوئی حجرے میں نہیں جائے گا۔ تو کہا نانی کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ نانی کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ اچھا نانی اگر نانا ملنا نہیں چاہتے تو میں جا رہا ہوں۔ حسین چلے، ادھر حجرے تھے، رسول کی آواز آئی ام سلمہ تم نے میرے بیٹے کو بھی ہٹا دیا۔ ام سلمہ گھبرا گئی، ام سلمہ کانپنے لگی، دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا بیٹے چلو تمہارے نانا تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہا نانی اب تو ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ نانا آج تو کسی سے نہیں ملیں گے نا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا، ہاتھ جوڑ لیے حضرت ام سلمہ نے، کہا بیٹے مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اور ہیں تو اور ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، لیکن میں نے یہی تو عرض کیا تھا نا کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا تو ام سلمہ پہلے سے تیار تھی، پیغمبر حجرے میں گئے، حجرہ بند کیا، باہر بیٹھ گئی، شہزادہ آیا اور اس نے ام سلمہ کی طرف نہیں دیکھا، سیدھا گیا۔ ام سلمہ نے روکا بھی، اس لیے کہ پہلے سبق مل چکا ہے۔ حسین نانا کے پاس ہے، اتنے میں ام سلمہ نے باہر پیغمبر کے رونے کی آواز سنی۔ اب زحمت نہیں دوں گا، ام سلمہ نے پیغمبر اکرم کے گریے کی آواز سنی، آواز دی یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ اجازت ملی، ام سلمہ داخل ہوئی، دیکھا کہ حسین سینے پہ لیٹا ہوا ہے، پیغمبر اکرم با آواز بلند گریہ کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا طبیعت ناسازگار ہے؟ کہا نہیں ام سلمہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کہا یا رسول اللہ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ام سلمہ کیا پوچھتی ہو، فرشتہ آیا تھا اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ
آپ کو اس نواسی سے بڑی محبت ہے نا؟ بڑی محبت ہے یا رسول اللہ، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن ستیبہ کیا جائے گا۔ سنو، جملے سنو، جملے سنو۔ میں تم سے دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہ گفتگو طویل ہو گئی، میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن جملے سنو، مجھے اجازت دے دو۔ ام سلمہ میرے قریب آؤ۔ ام سلمہ قریب آئی، مٹھی کھولی پیغمبر نے اور کہا فرشتہ کربلا کی خاک دے گیا ہے۔ ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرنا اور اسے دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا مارا گیا۔ ام سلمہ نے وہ مٹی اپنی حفاظت میں لی۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، رو چکے نا، رو چکے، بس جب رو چکے تو مجلس تمام ہو گئی، اس لیے کہ مال مجلس ہے گریا، گریا ہو جائے مجلس ختم ہو گئی۔ لیکن مجھے اجازت تو دو کہ میں واقعے کو مکمل کر دوں۔ مٹی ام سلمہ کے پاس ہے۔ 28 رجب کو جب حسین ابن علی ام سلمہ کے پاس گئے ہیں رخصت ہونے کے لیے، تو کہا بیٹے تو نے سفر کا ارادہ کر لیا، جا، میں سفر سے نہیں روکتی، لیکن خبردار عراق نہ جانا۔ خبردار عراق نہ جانا، اور عراق میں ایک بستی کا نام ہے کربلا، وہاں تو بالکل ہی نہ جانا۔ بس سنو، آخری جملے سنو، بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے طاقت امامت سے اشارہ کیا، زمینیں دھسی، کربلا کی زمین اوپر آئی، کہا نانی اماں وہ ہے مقام قتل، اور وہاں سے ہاتھ بڑھا کے کچھ تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور وہ ام سلمہ کو دی کہ نانی اماں جہاں نانا نے خاک رکھوائی ہے وہیں یہ خاک بھی رکھ دیجیے گا۔ ام سلمہ سے رخصت ہوئے۔ حسین باہر نکلنا چاہتے تھے، اپنے دولت سرا سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ دیکھا، اب دیکھو سب سے رخصت ہو گئے، ام ہانی سے رخصت ہوئے، سگی پھوپھی ہیں، ام سلمہ سے رخصت ہوئے، نانی ہیں، ام البنین ابو الفضل عباس کی والدہ ماجدہ ان سے رخصت ہوئے، ساری بیٹیوں سے رخصت ہوئے۔ جب گھر کے دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ بیمار بیٹی خیمے کا پردہ تھامے ہوئے کھڑی ہے۔ جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی مت گھبرا، جب ہم کہیں پہنچ کے سکونت پذیر ہو جائیں گے تو تجھے بھی بلا لیں گے۔ ادھر قافلہ نکلا، قافلے کی ترتیب تمہارے ذہن میں ہے، آگے آگے گھوڑے پہ حسین ابن علی، ان کے پیچھے اصحاب حسین کا پورا مجمع، اصحاب حسین کے مجمع کے پیچھے سب گھوڑوں پر ہیں، وہ ناقے جن پر اسباب سفر تھے، وہ ان ناقوں کے بعد بنی ہاشم، بنی ہاشم اہل حرم کے ناقوں کو چاروں طرف سے گھیرے، اور سب سے اخیر میں ابو الفضل عباس، سب سے آگے حسین، پھر اصحاب حسین، پھر بنی ہاشم، پھر اہل حرم کے ناقے، پھر عباس، بس پھر صحیح، بہت دیر ہو گئی، پھر صحیح، کبھی پھر صحیح، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ۔ قافلہ شہر مدینہ سے اس ترتیب کے ساتھ باہر آیا،
ترتیب ذہن میں رکھو گے؟ ترتیب تمہارے ذہن میں، سب سے آگے حسین ہے، سب سے پیچھے ابو الفضل عباس ہے۔ ابھی مدینے سے قافلہ نکلا ہی تھا کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس سے کچھ دیکھا، کچھ گھوڑے کو ایڑ لگائی، اہل حرم کے ناقوں سے گزرے، اصحاب کے ناقوں سے گزرے، بڑی حاجی کی سواریوں سے گزرے، حسین کی خدمت میں آئے، آ کے گھوڑے سے اتر گئے، کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ کہا عباس ابھی تو مدینے سے نکلے ہیں، ابھی تو نکلے ہیں، تم کہتے ہو رک جائیے۔ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے پیچھے دیکھا، اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ کہتی آ رہی ہے، محلن محلن یا ابھی، بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، بابا بابا تھوڑی دیر کے لیے